بارے دیگر صلوات پڑھیں۔ برائے خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی نور قلوبنا بنور الایمان وبصر عیوننا بضوء العرفان، ثم الصلاة والسلام علی رسول الرحمن۔ الصلاة والسلام على قاضي دينه ومنفذ أحكامه ومروج الإيمان، الصلاة والسلام على باقي الأئمة الذين هم أمناء الرحمن، بالخصوص على سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان، اللهم صل على محمد وعلى محمد، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين، بسم الله الرحمن الرحيم، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ آیہ مجیدہ، اسی آیہ مجیدہ کی تلاوت جس کا میں نے آپ کو شرف آپ کو حاصل ہوا ہے، جس آیہ مجیدہ کی تلاوت کے سننے کا، کل بھی اسی آیہ مجیدہ کی روشنی میں کچھ چیزیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کی تھیں کہ عزت کس کی ہے اور ذلت کس کی ہے۔ عزت کے لیے دولت کا ہونا ضروری نہیں ہے، اور عزت اور ذلت، بادشاہی، یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ جسے چاہے حکومت چھین لے، جسے چاہے حکومت دے دے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، یہ خداوند متعال کا اختیار ہے۔ اور مومنین کی کتنی عزت بڑھ جاتی ہے جب وہ اس فرش عذاب پہ آتے ہیں۔ فرش عذاب پہ آنے سے ہمیں کتنی عزت ملتی ہے خدا کی نظر میں، معصومین کی نظر میں، رسول کی نظر میں، ملائکہ کی نظر میں، ہم کتنے عزت والے ہو جاتے ہیں۔ اور جو جتنا عزت والا ہوتا ہے دنیا اتنا ہی اس سے ڈرتی ہے۔ معصومین کی زندگیاں دیکھ لی، ان کے پاس حکومتیں نہیں تھیں، انبیاء کے پاس حکومتیں نہیں تھیں۔ صرف 2 نبیوں کا قرآن میں ملتا ہے نا کہ جن کو حکومت ملی، جناب یوسف علیہ السلام اور جناب الیاس، جناب سلیمان علیہ السلام، اور کسی نبی نے حکومت نہ ملی۔ اور اسی طرح ائمہ کی زندگی میں صرف امیر کائنات مولا علی علیہ السلام کو ہی حکومت ملی، اور وہ بھی 4.5 سال کا عرصہ، اس میں بھی اتنی سازشیں ہوتی رہیں۔ تو حکومتیں جو ہیں اولیاء کو، اوصیاء کو نہیں ملی، لیکن ہر زمانے کی حکومت ان اولیاء سے ڈرتی رہی، اس عزت کی وجہ سے جو ان اولیاء کی لوگوں کے دلوں میں پائی جاتی تھی۔ تو خدا نے اپنے بندوں کو حکومت نہیں دی، لیکن ان کی حاکمیت مومنین کے دلوں پہ قائم کر دی۔ اسی حاکمیت سے زمانہ ڈرتا ہے، کیونکہ ہم بھی انہی اولیاء اوصیاء سے وابستہ ہیں، اس لیے آج طاغوت اسلام سے نہیں، شیعوں سے خاص طور پہ ڈرتا ہے کہ جو اسلام ان شیعوں کے پاس ہے وہی اصل اسلام ہے، اور وہی اصل میں ان کے لیے مقابلے میں آ سکتا ہے۔
تو بڑی عزت ملتی ہے ان مجالس اور اس عزاداری اور غم حسین میں آنسو بہانے کی وجہ سے۔ عبدالحسین امینی آپ نے سنا ہوگا کہ بہت بڑے عالم تھے، محقق تھے۔ انہوں نے الغدیر لکھی، جن کو صاحب غدیر بھی کہا جاتا ہے۔ الغدیر انہوں نے لکھی، اس کتاب میں انہوں نے اہل سنت اور اہل تشیع تمام مسالک کی جو جتنی بھی تاریخ ہے، روایات ہیں، ان سے روایتیں ان کی کتابوں سے لے کے مولا علی کی خلافت پہ ثبوت کے طور پہ یہ کتاب لکھی کہ اس میں مولا علی کی خلافت بلا فصل، خلیفہ بلا فصل ہونے کے ثبوت اس کتاب میں درج ہیں، اور اس کی کتنی ہی جلدیں ہیں، اور بہت ہی محنت سے انہوں نے اپنی زندگی سمجھ لیجیے پوری جوانی اس کتاب کو لکھنے میں لگا دی اور اس کتاب کو لکھا، اور آج وہ اردو ترجمے کے ساتھ بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ اتنی بڑی شخصیت عبدالحسین امینی، اپنے انتقال کے 4 سال بعد وہ اپنے بیٹے کے خواب میں آئے۔ ان کے بیٹے آیت اللہ ہادی امینی وہ بھی بہت بڑے عالم ہیں، عالم با عمل ہیں۔ انہوں نے اپنے بابا کو 4 سال بعد، ان کے انتقال کے 4 سال بعد خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اے میرے بابا جان، آپ نے دین اسلام کی اتنی خدمت کی کہ الغدیر جیسی کتاب جس کی کئی جلدیں، غالباً 11 جلدیں ہیں، اور ساری کی ساری جلدوں میں جو ہزاروں دلائل ہیں وہ مولا کائنات کے خلیفہ بلا فصل ہونے کے دلائل ہیں، اور اہل سنت کی کتابوں سے، اہل تشیع کی کتابوں سے، جتنے مسلمانوں کے مسلک ان کی کتابوں سے روایتیں لے کے ثابت کی ہے مولا کی خلافت کو۔ اتنا عظیم کارنامہ۔ اس کے علاوہ نجف کی لائبریری جو آج بھی وجود میں ہے، وہ نجف کی لائبریری جس سے علماء استفادہ کرتے ہیں، اس کی بنیاد بھی عبدالحسین امینی نے رکھی، کئی لائبریریاں قائم کی، اور اس کے علاوہ کئی اور کتابیں تالیف کی۔ اتنی خدمت کی انہوں نے اسلام کی۔ تو بیٹے نے پوچھا کہ بابا، آپ کو اس دنیا سے جانے کے بعد سب سے زیادہ فائدہ کس چیز نے دیا؟ کون سے عمل نے آپ کو فائدہ دیا؟ تو انہوں نے، عبدالحسین امینی نے تأمل کے ساتھ سوچ کر اطمینان سے جواب دیا کہ بیٹا، میں نے بہت کام تو کیا دین کے لیے، کتابیں بھی لکھی، سب کچھ کیا، لیکن جس چیز نے زیادہ فائدہ دیا وہ زیارت قبر ابا عبداللہ علیہ السلام ہے۔ یہی وہ ولایت ہے جس سے دنیا ڈرتی ہے، جو ولایت کا خزانہ ہمارے پاس ہے۔ ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہم کس علی کے ماننے والے ہیں، ہمارا امام کون ہے، کہ جس امام کی زندگی، پوری زندگی میں کوئی دشمن ہی، اپنے تو کو میں بات نہیں کرتی، کوئی دشمن ہی صحیح، وہ ہمارے اس امام کی یا ہمارے جو 12 امام ہیں ان کی میں سے کسی کی بھی زندگی پہ ترک اولا کا ایک نشان، ایک دھبا بھی دکھا دے، ترک اولا بھی ان کی زندگیوں میں نہیں ملے گا۔ اس لیے ہم فخر سے کہتے ہیں کہ علی ہمارے امام ہیں، ہمارے 12 امام ہیں، ان کے یہ نام ہے، ان کے یہ القاب ہے، ان کا یہ حسب ہے، ان کا یہ نسب ہے، ہم فخر کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی ایسا بننا چاہیے کہ وہ بھی فخر کریں کہ یہ میرے چاہنے والے ہیں، تب یہ بات مکمل ہوگی، ورنہ یہ یک طرفہ محبت جو ہے نا، اس کا نہیں وہ فائدہ جو 2 طرفہ فخر ہونا چاہیے۔ آج ہم فخر کرتے ہیں کہ جن کو ہم امام مانتے ہیں وہ بے عیب ہیں، وہ بھی فخر کریں کہ جو ہمارے چاہنے والے ہیں وہ بھی بڑے بلند کمالات کے مالک ہیں۔ ہمیں بھی ایسا بننا ہے، اور ایسا ہم کس طرح بنیں گے؟ جب ہم ولایت کو صحیح طرح سمجھیں گے۔ جتنی ولایت مضبوط ہوگی، جتنا ولایت کا عقیدہ مضبوط ہوگا، اتنا ہی عمل خوبصورت اور استقامت والا ہوگا۔ جتنا عقیدہ کمزور ہوگا، شک پہ مبنی ہوگا، عمل بھی ویسا ہی ہوگا، توسل بھی ویسا ہی ہوگا،
برکتیں بھی اسی لیول کی ہوں گی. اتنا فیض ہم اس در سے پھر نہیں لے سکتے. پہلے ہمیں اپنے عقیدہ ولایت کو بہتر کرنا ہے، بہتر سے بہترین کرنا ہے. وہ ولایت جو مولا علی سے شروع ہوئی اور آج اس ولایت کے مالک ہمارے زمانے کے امام ہیں، امام زمانہ. آسانی سے مل جاتی ہے نا، اس کی قدر نہیں ہوتی. ہم شیعہ گھرانوں میں پیدا ہوئے، علی کی آواز ہمارے کانوں میں آتی رہی، نادی علی سنتے سنتے ہم بڑے ہوئے، ولایت کے بارے میں سنتے سنتے مجالس ہم اس حد مطلب عمر کے ان حصوں میں اب ہم پہنچ گئے کہ ہم نے ولایت کو سنتے آئے ہیں. تو یہ ہمیں پلیٹ میں رکھ کے مل گئی. ہمیں شاید اس لیے قدر نہیں ہے. جن کو ملتی ہے تکلیفوں کے بعد، جن کو ملتی ہے ریسرچ کے بعد، تحقیق کے بعد، وہ اس کی اور طرح سے قدر کرتے ہیں. ہمیں اس کی قدر ہے لیکن اس طرح سے نہیں ہے. ہم بڑے سے بڑے عالم پہ بھی اعتراض کر دیتے ہیں، ہم بڑے سے بڑے مسئلے کو لے کے بھی جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں. اور اس عقیدے کو کہیں سے آج کل تو بہت آسان ہے، سوشل میڈیا پہ کسی کا کوئی کلپ سن لیا، او ہو اچھا میں تو آج تک یہ کہتی آئی تھی، ایسے ہے، عقیدہ کمزور کر کے بیٹھ گئے. کہیں چھوٹی سی کوئی تحریر پڑھ لی، عقیدہ کمزور کر کے بیٹھ گئے. ایسے نہیں ہوتا. ہم نے جس طرح سے ہمیں یہ ولایت آسانی سے مل گئی ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اس پہ اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا چاہیے. اور وہ ولایت آج ہمارے زمانے کے امام کے پاس ہے. ہم تو ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے نا کہ ولایت کے بارے میں سنتے سمجھتے آئے. اور ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کو یہ آسانی سے نہیں ملی، لیکن جب وہ ادھر آ گئے پھر انہوں نے اتنا فائدہ پہنچایا کہ آج ہم نے نہیں پہنچایا، دوسروں نے پہنچا دیا. میں اپنی بات کو واضح کروں گی ایک واقعہ کے ذریعے سے کہ ایک اہل سنت عالم تھے یمن کے. یہ تو بہت پرانے زمانوں کی بات نہیں ہے، کچھ ہی عرصہ پہلے کی بات ہے. ان کا نام تھا آقائے بحر العلوم یمنی. آقائے بحر العلوم یمنی، یمن کے رہنے والے تھے، اہل سنت تھے، مفتی تھے. تو ایک ہمارے آیت اللہ ہے اصفہان کے، آیت اللہ میر جہانی، وہ یہ بیان کرتے ہیں، جو کہ ابو الحسن اصفہانی کے قریبی دوست تھے. اور چونکہ وہ بھی ابو الحسن اصفہانی بھی اصفہان کے تھے، بہت بڑے آیت اللہ تھے، عارف تھے. تو یہ جو میر حسن جہانی تھے، یہ آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی کے مالی امور کو دیکھتے تھے، ان کے مالی معاملات کو. خبز وغیرہ کے سارے مجتہدین کے پاس خبز کے معاملات ہوتے ہیں اور بھی کئی معاملات ہوتے ہیں، ان کو دیکھتے تھے. اور یہ جو میر جہانی ہے، ان کو عبور حاصل تھا باطنی علوم، جیسا کہ علم نجوم پہ، علم رمل پہ اور علم الاعداد، علم الحروف، اس طرح کے علوم پہ دسترس حاصل تھی. تو یہ بہت قریب تھے ابو الحسن اصفہانی کے. ایک مرتبہ یہ کہتے کہ ہم نجف میں تھے اور ابو الحسن اصفہانی کے پاس میں بھی موجود تھا اور دیگر علماء بھی موجود تھے. تو وہاں پہ یمن سے ایک شخص آیا خط لے کے، بحر العلوم یمنی کا، عقائد بحر العلوم یمنی کا خط لے کے آیا اور آ کے کہتا ہے کہ جس امام زمانہ کا آپ اتنا ذکر کرتے ہیں کہ وہ موجود ہیں، تو آپ کے پاس ان کے وجود کی کیا دلیل ہے؟ ہم کیسے مان لیں کہ آپ کے امام موجود ہیں؟ اب یہ میں آپ کو کوئی خواب نہیں سناؤں گی، حالانکہ جو عارف لوگ ہوتے ہیں ان کا خواب بمنزلہ وحی ہوتا ہے. مومن کا خواب تو حدیث سنی ہوگی نا کہ بمنزلہ وحی ہوتا ہے. چلیں آج آپ کو خواب نہیں، میں حقیقت بتاتی ہوں. اب وہ کہنے لگا، خط جو تھا وہ ابو الحسن اصفہانی کے پاس آیا اور انہوں نے پڑھ کے سب کو سنایا. آیت اللہ میر جہانی کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے تک نہیں رکھا، اونچی آواز میں پڑھا کہ سب سن لیں کہ بحر العلوم نے لکھ کے کیا بھیجا ہے، کہ جس امام کے آپ وجود کے قائل ہیں کہ وہ موجود ہیں، تو آپ کا وہ زمانہ
زمانے کا امام کہاں پہ ہے؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو انہوں نے جواب لکھا کہ جواب اس کا یہ لکھا کہ تمہیں دلیل چاہیے، دلیل رہنے دو، تم نجف آ جاؤ، میں تمہاری ملاقات کروا دیتا ہوں۔ ہم میں ہے ایسا اعتماد کہ ہم کسی کو اس طرح سے کہہ سکیں؟ ہمیں بھی ہونا چاہیے نا ایسی منزل پہ ہم بھی چلے جائیں، چلو ذرا قریب کی کسی منزل پہ چلے جائیں، چلو خود ہی کبھی دیکھ لیں، کچھ تو ہو ہم میں بھی۔ جب تک ہمارے اندر جڑ نہیں پکڑے گا یہ ولایت کا عقیدہ تو وہ تو ہمارے محتاج نہیں ہے، اور وہ اپنا دیدار کرواتے بھی کسی مقصد کے لیے ہیں، ہم پتہ نہیں شاید تحمل بھی نہ کر سکیں۔ دیکھیں نا، دو طرح کے درجے ہیں، ایک یہ ہے کہ امام علیہ السلام ملاقات کرتے ہیں، جس سے ملاقات ہوتی ہے اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ امام ہے، کیوں؟ اس کی معرفت اتنی بلند نہیں ہے، اس کا تحمل کرنے کا اتنا اس کے اندر طاقت نہیں ہے تحمل کرنے کی۔ لیکن جب امام چلے جاتے ہیں پھر اسے پتہ چلتا ہے یہ امام ہے، کچھ ایسے قرائن، کچھ ایسے دلائل اس کی سمجھ میں آ جاتے ہیں، امام چھوڑ جاتے ہیں ایسے دلائل اس کی عقل میں۔ اچھا، اس سے بلند درجہ یہ ہے کہ ایک بندہ باقاعدہ اس لیے بیٹھا ہوا ہے کہ امام نے آنا ہے اور میری ملاقات ہونی ہے۔ سوچیے اس کا مقام و منزلت کیا ہے، اس کے تحمل کرنے کی طاقت کیا ہے، وہ کس درجہ کمال میں ہے، اس کے اندر ولایت کتنی مضبوط ہے کہ اسے پتہ ہے کہ میری بالمشافہ ملاقات ہونی ہے۔ تو اب یہ جو ہے اس آیت اللہ اصفہانی، ابو الحسن اصفہانی، انہوں نے کہا آپ نجف آ جائیں، میں آپ کی ملاقات کروا دیتا ہوں۔ کیسا اعتماد ہے! اور پھر یہ میر جہانی ہی بتاتے ہیں کہ اسی طرح سے 1 مہینہ اس خط کو بھیجے ہوئے ہوا کہ ایک دن نجف میں حرم امام علی علیہ السلام میں ابو الحسن اصفہانی اتنی ڈھیلی صلوات، ابھی میں کہہ رہی ہوں ولایت کو مضبوط کریں اپنے اندر۔ اتنی سست رفتاری کہ ہم صلوات بھی جاگتے بھی نہ پڑھیں تو ہمارے اندر کہاں وہ کمالات آئیں گے؟ محمد والے محمد صلوات اس لیے میں نے آپ سے کل گزارش کی تھی کہ نعرہ بدل دیں۔ وہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ زبان کے ساتھ دل بولا، یہ تو بستر پہ بیٹھ کے بھی لگ جائے گا جی، زبان بھی بول رہی ہے دل بھی بول رہا ہے، چلو جی ولایت مکمل نہیں ہوگی ایسے۔ دل کے ساتھ عمل بولا کہ دل میں بھی ولایت ہے، ہمارا عمل بھی ظاہر کر رہا ہے کہ ہم علی والے ہیں۔ دل کے ساتھ عمل بولا، علی مولا علی مولا۔ پسند آیا آپ کو یہ نعرہ؟ میں نے اس کی توجیہ آپ کو یہ دی تھی کہ ایمان بھی 3 تہائیوں میں ہے۔ ایمان جس طرح سے کہ مولا کائنات کی مثال سورہ توحید کی سی ہے، وہ خود سورہ توحید نہیں ہے۔ اس حدیث سے توحید کی کچھ اس سے جو ہے نا شرک کی کوئی بو نہیں آتی، اس سے کوئی شرک نہیں ہو جاتا اگر آپ یہ کہیں کہ علی کی مثال سورہ توحید کی سی ہے اور کیا میں نہیں رہی۔ یہ تو حدیث ہے اور ایسے مستند حدیث ہے کہ آپ کو اہل سنت کی کتب میں بھی ہر جگہ ملے گی کہ یا علی تیری مثال سورہ توحید کی سی مثال ہے۔ بھائی صرف مثال دے رہے ہیں۔ کچھ لوگ پریشان ہو گئے تھے کل اس حدیث سے، میں کہتی ہوں چلو بات نکلی ہے تو واضح کر دوں۔ مثال جیسا کہ پنجتن پاک کی مثال کشتی نوح کی سی مثال ہے، کیوں؟ اس لیے کہ کشتی نوح بھی نجات دیتی ہے، پنجتن پاک بھی نجات کا ذریعہ ہے۔ تو علی کی ولایت کا یقین بھی اللہ کا کلا ہے، توحید بھی اللہ کا کلا ہے۔ 8ویں امام نے کیا فرمایا تھا نیشا پور جاتے ہوئے؟ فرمایا تھا لا الہ الا اللہ حسنی، کہ اللہ فرماتا ہے کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس میں آ گیا وہ آمنہ عذاب سے امن میں آ گیا۔ کچھ آگے جا کے فرمایا ولیکن من شروطہا، لیکن کچھ شرائط کے ساتھ وَأَنَا مِن شروطہا، اور میری ولایت ان شرائط میں سے ہے۔ پھر ایک حدیث یہ آئی ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، کہ اللہ کہتا ہے کہ علی کی ولایت میرا قلعہ ہے۔ تو کیا کہیں گے شرک ہو گئے؟ نہیں، علی کی ولایت بھی اللہ تک لے کے جائے گی، لا الہ الا اللہ بھی اللہ تک لے کے جائے گا۔ لا الہ الا اللہ کا بچانے والا علی اور اولاد علی ہے، تو بات تو کوئی مشکل نہیں ہے۔
یقین ہے کلیئر ہو گئی ہوگی، واضح ہو گئی ہوگی سب پہ. صلوات پڑھے ذرا ایک بیدار سے. اب یہ جو واقعہ میں دوبارہ آپ کے ذہن آگے ادھر لے کے آتی ہوں کہ اب یہ پیر جہانی کہتے ہیں مہینہ ہو گیا ختم ہو گئے ہوئے، تو ایک مہینے کے بعد جبکہ حرم امام علی علیہ السلام میں ابو الحسن اصفہانی نماز جماعت پڑھا رہے تھے، جماعت کروا رہے تھے نماز کی، کہ ایک شخص آیا پیغام لے کے کہ یمن سے عقائد بحر العلوم اور ان کا بیٹا آ گئے ہیں، نجف آ گئے ہیں. تو انہوں نے پھر یہ پیغام دیا کہ ان سے کہو کہ میں خود انہیں ملنے ان کی رہائش گاہ پہ جاؤں گا، میں ان کی رہائش گاہ پہ جاؤں گا ملنے. اچھا، یہ نماز ختم کروا کے ان کی رہائش گاہ پہ چلے گئے جہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے. وہاں جا کے انہوں نے کہا کہ آج رات کا کھانا آپ نے میرے گھر کھانا ہے. ابو الحسن اصفہانی نے کہا کہ رات کا کھانا میرے گھر کھائیں. اب یہ جو عقائد بحر العلوم اور ان کا بیٹا یہ چلے گئے رات کو. کہاں چلے گئے؟ کہاں چلے گئے؟ میں دیکھوں آپ میرے ساتھ ہیں کہ نہیں. ابو الحسن اصفہانی کے گھر گئے رات کے کھانے پہ. تو اب انہوں نے کھانا کھا لیا. اس زمانے میں ایسے اسٹریٹ لائٹ وغیرہ تو نہیں تھی نا کہ روشنیاں ہوتی، تاریکی ہوتی تھی. جس نے باہر جانا ہوتا کسی کام سے وہ چراغ لے کے جاتا تھا. اب کھانے سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اپنے غلام کو ابو الحسن اصفہانی نے آواز دی. حسینی مشہدی اس کا نام تھا. حسینی مشہدی چراغ لے کے آؤ، ہم نے باہر جانا ہے. وہ چراغ لے آیا اور اب یہ چار لوگ، ایک بحر العلوم ان کا بیٹا اور یہ اصفہانی اور ان کا غلام، یہ چار لوگ چلے گئے. کہاں چلے گئے؟ وادی سلام چلے گئے. چراغ ہاتھ میں وادی سلام میں چلے گئے. وادی سلام قبرستان میں جب پہنچے تو چلتے چلتے اس مقام پہ چلے گئے جو مقام صاحب الزمان کہلاتا ہے. آپ نے جو زیارات کی ہے ممکن ہے وہ مقام دیکھا ہوگا. اور مولا کے دو مقام اور ہیں جن کو مولا کی مستقل بیٹھ کے کہہ لیں، مستقل نشستیں کہہ لیں، کہ وہاں پہ باقاعدہ مولا موجود ہوتے ہیں، لیکن نظر ان کو آتی ہے جن کی نظریں پاکیزہ ہو، گناہوں سے آلودہ نہ ہوئی ہو، ان کو نظر آتے ہیں. تو اب یہ مقام ہے، ایک مقام وادی سلام میں ہے، دوسرا مقام کربلا میں ہے، اور ایک تیسرا مقام جو امام کا ہے وہ ہلا میں ہے، ہلا. تو اب یہ وہاں پہ جب گئے اس مقام پہ، تو وہاں پہ اس مقام میں وادی سلام میں جو آپ کا مقام ہے وہاں پہ کنواں ہے. کنویں پہ جا کے آیت اللہ اصفہانی نے وہ تجدید وضو کی. تجدید وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے اس مقام میں داخل ہو گئے. اس کنویں سے پانی لے کے وضو کیا، تجدید وضو کیا اور اس مقام پہ داخل ہو گئے. باقی سب کو باہر رکنے کا حکم دیا. یہ تین لوگ باہر رکے ہوئے تھے. اب یہ باپ بیٹا جو ہے انہوں نے گفتگو شروع کی کہ ہمیں تو انہوں نے اپنے امام سے ملوانا تھا. کبھی یہ وضو کر رہے ہیں، کبھی تجدید وضو کر رہے ہیں، کبھی نماز پڑھ رہے ہیں. پتہ نہیں ابھی ہمیں کتنا انتظار کروائیں گے. انہیں یہ نہیں پتا کہ صدیوں سے تو ہم انتظار کر رہے ہیں. ان کو اگر شوق ہے تو یہ تھوڑا سا انتظار کا جذبہ تو رکھے. اب یہ انتظار کر رہے ہیں کہ اتنے میں آواز آئی. کچھ وقت گزرا تو دو شخصیات کی گفتگو کی آوازیں آنے لگی. تاریکی ہے، قبرستان ہے، کوئی موجود نہیں تھا وہاں پہ. اب یہ دو شخص کیسے ہو گئے، دو افراد کیسے ہو گئے؟ باہر سب کے کان کھڑے ہو گئے. اب سب کو پتا کہ دو افراد کی آوازیں آ رہی ہیں. اب اندر سے ابو الحسن اصفہانی نے کہا بحر العلوم اندر آ جائیے. وہ بیٹا بھی ساتھ جانے لگا تو حکم دیا کہ نہیں، بیٹا نہیں آئے گا، آپ اکیلے آئیں. اکیلے بحر العلوم اندر گئے تو وہ بیٹا یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ اندر سے اس طرح سے نور چھلک کے باہر آنے لگا کہ جیسے تاریکی میں خورشید نکل آئے، رات میں سورج نکل آئے، اس طرح سے روشنی پھیل گئی. سارا قبرستان جو تھا، جو کہ تاریک تھا، لیکن ایسا روح پرور منظر یہاں پہ قائم ہو گیا کہ مجھے کچھ ہی دیر کے بعد آوازیں جو آنے لگی تو میں نے دیکھا کہ ایک دم کچھ دیر کے بعد وہ روشنی ختم ہو گئی.
کچھ منٹوں کے کچھ لمحات کے بعد وہ روشنی ختم ہو گئی اور مجھے اپنے والد کے رونے کی آوازیں آنے لگ گئی، گریہ و زاری کی آوازیں آنے لگ گئی کہ اتنے میں ابو الحسن نے آواز دی، ابو الحسن اصفہانی نے کہا کہ بحر العلوم کے بیٹے سے کہا کہ اندر آ جاؤ، آ کے اپنے باپ کو سنبھالو، آ کے اپنے والد کی خبر لو۔ یہ کہتے ہیں کہ میں جب اندر گیا دیکھا تو میرے بابا بے ہوش ہو گئے تھے۔ تحمل کرنا کوئی آسان نہیں ہے، خدا کے نور عظمت سے جو خلق ہوئے ہوں۔ تو اب یہ جو باپ اس کا بے ہوش ہو گیا، اس نے جا کے اپنے باپ کو سنبھالا، کچھ دیر کے بعد ہوش آئی تو یہ بیٹا کہتا ہے کہ میرے بابا یہی بار بار کہتے جا رہے تھے یا صاحب زمان استغفر اللہ، التوبہ یا ابن رسول اللہ، التوبہ یا ابن رسول اللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ پھر اس کے بعد جب بیدار ہوئے تو انہوں نے پھر اپنے بیٹے کو جب پوری بات بتائی، اپنی ملاقات کا پورا قصہ بتایا، تو اسی وقت باپ اور بیٹا آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے ہمیں ولایت سمجھائیے۔ ہمیں اسی وقت شیعہ کر دیجئے۔ میں نے کہا نا ہم تو پیدا ہی شیعہ گھرانوں میں ہوئے ہیں، ہم اس طرح سے قدر نہیں کر رہے، ہم اس طرح سے حق ادا نہیں کر رہے ولایت کا۔ تو اب یہ جب شیعہ ہو گئے، باپ بیٹا شیعہ ہو کے واپس یمن چلے گئے، تو کچھ مہینوں کے بعد وہاں سے خاص طور پہ ایک بندہ صرف یہ بتانے کے لیے نجف آیا کہ اے ابو الحسن اصفہانی کو بتایا کہ وہ جو باپ بیٹا آپ کے ہاتھوں تعلیمات لے کے شیعہ ہو کے گئے تھے، اب تک وہ وہاں پہ 4000 لوگوں کو شیعہ کر چکے ہیں۔ یہ وہ مقصد تھا جو امام لینا چاہتے تھے اور جو آپ نے زیارت کروائی۔ تو کوئی نہ کوئی مقصد، کوئی حکمت ہوتی ہے امام کی اپنی زیارت کروانے کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ تو یہ ولایت کا تصرف ہے جو میں آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ ہمیں ولایت کے تصرفات میں شک نہیں کرنا، اور دنیا انہی تصرفات کی دشمن رہی، انہی تصرفات۔ کبھی مولا کائنات کی شخصیت کو جو کہ توحید کو بتانے والے ہیں، نہ صرف ہمیں بلکہ مولا نے کس کس کو توحید کا درس دیا، عالم انوار میں فرشتوں کو بھی درس توحید دے رہے ہیں، جبرائیل کے استاد ہیں مولا کائنات۔ تو آج علی کی ذات کو ہی آپ توحید کے برابر لا کے کیوں مقابلے پہ لے آتے ہو؟ کوئی غلو کی طرف لے جاتا ہے، کوئی اپنے جیسا بنا لیتا ہے۔ یہ سب سے بڑا ظلم ہے علی کی شخصیت پہ، مولا کائنات کی شخصیت پہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ نہ تو ان کو دوسروں نے سمجھا نہ اپنوں نے سمجھا، کوئی بھی ان کی معرفت پیدا نہیں کر سکا۔ تو مومنات ہمیں معرفت پیدا کرنی ہے۔ مولا کائنات کے فضائل کا ضامن کون ہے؟ کوئی دنیا کی کتاب ان کے فضائل کی ضامن نہیں ہے، مولا کے فضائل کا ضامن خدا ہے۔ مولا کے فضائل کی ضامن کتاب قرآن مجید ہے۔ مولا اپنے فضائل کے لیے محتاج نہیں ہے۔ ہم کیسے مولا کے مقامات کو سمجھا سکتے ہیں؟ کون سمجھ سکتا ہے مولا کائنات کے مقامات کو؟ ہم ناقص العقل نہیں سمجھ سکتے۔ ہم سمجھ بھی کیسے سکتے ہیں جب رسول نے فرما دیا کہ اے علی لا عرفک الا اللہ وانا، کہ تجھے میرے اور اللہ کے علاوہ کوئی سمجھا ہی نہیں ہے۔ مولا کائنات کے لیے میں نے بتایا نا جو اللہ نے فضائل کا بندوبست کیا، کیسا بہترین بندوبست کیا کہ اپنے نبی کی زبان سے کیسے کیسے فضائل مولا کے بیان کیے ہیں رسول خدا نے۔ رسول فرماتے ہیں فضل العلی علی الامتی۔ اب یہ امت سمجھتی رہے کہ علی ہمارے جیسا بشر، ذرا رسول کی تو سنیں، رسول کی بات کا کون انکار کر، رسول کو تو سب مانتے ہیں۔ رسول یہ فرما رہے ہیں کہ رسول کی زبان کی تصدیق قرآن کر
کر رہا ہے کہ یہ وحی کے بغیر کلام ہی نہیں کرتا. وہ رسول یہ فرماتا ہے فضل علی علی الامتی کا فضل جمعتی علی سائر الایام. علی کی فضیلت ساری امت پر ایسے ہے کہ جیسے روز جمعہ کی فضیلت باقی دنوں میں. جمعہ کیا ہے؟ سید الایام. حدیث مبارکہ فرمانے معصوم کہ جمعہ سید الایام ہے. اسی طرح سے علی بھی پوری امت کا سردار ہے، سید ہے. پھر وہ رسول نے فرمایا فضل علی علی الامتی کا فضل شہر رمضان علی الشہور، کہ علی کی فضیلت تمام امتیوں پر ایسے ہے کہ جیسے شہر رمضان کی فضیلت باقی 11 مہینوں پر. کیسا؟ بے شمار فضل علی علی الامتی کا فضل لیلۃ القدر علی اللیالی، کہ علی کی فضیلت تمام امت پر ایسے ہے جیسے لیلۃ القدر کی فضیلت تمام راتوں پر ہے. کہ مولا کائنات کے ایسے ایسے فضائل زبان رسول سے جاری ہوئے ہیں، اور افسوس ہے ایسی امت کی معرفت کی کمزوریوں پر کہ جو مولا کائنات کو سمجھ ہی نہ سکے، ان کے فضائل میں شک کرے، ان کی عظمت میں شک کرے. افسوس ہے ایسے لوگوں پر کہ توحید کے جس کے لیے مولا کائنات نے اپنی نسل قربان کر دی، توحید کے لیے تکلیفیں اٹھائی، اللہ کے عشق میں اپنی پوری زندگی گزار دی، اللہ کے آگے ساری ساری رات سجدے کر کے، ہزار ہزار رکعتیں پڑھ کے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی. آج اسی علی کی ذات کو جب توحید کے مقابلے میں لوگوں نے اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا، تو اس سے گھٹیا ماننے والے کیا ہوں گے؟ اس سے زیادہ رذیل لوگ کیا ہوں گے کہ جو مولا کی عظمت کو نہ سمجھے. کہ مولا کائنات نے توحید کا کس وقت، میں بتاؤں آپ کو، کہ خدا کو اگر خدا نے مولا کائنات کے لیے محبت والی آیتیں کہ علی کی شان میں قرآن قصیدے پڑھ رہا ہے تو ایسے ہی نہیں پڑھ رہا. علی نے بھی توحید کی خاطر کب دفاع کیا اس توحید کا. آج ہم کیوں اس بات کے لیے زیادہ آج تک بحث کر رہے ہیں کہ خلیفۃ الرسول کسے ہونا چاہیے تھا؟ جو ہو گئے اس سے اسلام کو کتنا نقصان ہوا. جب صحیح منصب پہ صحیح بندہ نہ آگے بیٹھ سکے. ایک چھوٹی سی بات ہے، اگر ایک سکول میں استاد کی جگہ پہ کوئی غلط بندہ آگے بیٹھ جائے، کتنا نقصان ہوگا بچوں کا، کتنا نقصان ہوگا سکول کا. چھوٹی سی سیٹ ہے نا ایک سکول کا استاد، اور جہاں خلیفۃ الرسول کی جگہ پہ خلیفہ بلا فصل منصوص من اللہ حجت خدا کو ہونا چاہیے، وہاں پہ لوگ اپنی مرضی سے بنا کے بٹھا دیں تو اسلام کا کتنا بڑا نقصان ہوگا. اس لیے تو آج تک اسلام کے دیکھیں مسلمان کیوں جگہ جگہ کیوں اتنے دھکے کھا رہے ہیں، کیوں اتنے ذلیل ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ مسلمانوں نے اہل بیت کو نہیں پہچانا. اور یہ بات جناب سیدہ نے بھی کہہ دی تھی جب خطبہ دیا تھا، بی بی نے فرما دیا تھا کہ اے مسلمانوں، آج تم نے جو کام کر دیا ہے نا تم پچھتاؤ گے. تم نے یہ جو بیج بو دیا ہے نا اس کو کاٹو گے. آج تک کاٹ رہے ہیں نا. سب سے زیادہ قتل مسلمانوں کا ہو رہا ہے، سب سے زیادہ ذلیل مسلمانوں کو کیا جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت کو نہیں پہچانا. مسلمانوں نے اہل بیت کا دامن چھوڑ دیا، اور ہم اس دن سے چلا رہے ہیں کہ اہل بیت کے دامن سے وابستہ رہو. چلو کل غلطی کی تھی، آج اس غلطی کو سلجھا لو، مان لو، تو پھر بھی سدھر جاؤ گے.
لیکن افسوس ہے کہ نئے نئے مسئلے نکالے جا رہے ہیں اہل بیت کے مقام کو کم کرنے کے لیے۔ مولا کیوں ہم کہتے ہیں کہ رسول کی جگہ رسول جیسا ہی ہونا چاہیے تھا؟ اس لیے کہ اسلام کی عظمت کا تقاضا یہ تھا۔ کیوں؟ جب رسول کی جگہ پہ آ کے بیٹھ گئے تو کیا ہوتا تھا؟ مختلف مسلک کے لوگ مسئلے لے کے آتے تھے، اب آگے ان کو جواب ہی نہیں ملتا تھا۔ کبھی یہودی علماء آ رہے ہیں کہ ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، پہلے ہمارے ان سوالوں کے جواب دو۔ دربار میں جاتے، جا کے مسئلے پوچھتے، مایوس ہوتے، باہر نکلتے تو بھلا ہو سلمان فارسی کا کہ وہ لوگوں کو صحیح در پہ لے جاتے، اسلام کی عزت بچتی رہی۔ کوئی آ جاتا موسیٰ کا ماننے والا کہ میں اسلام لانا چاہتا ہوں، لیکن بتائیے میرا نبی موسیٰ عصا پھینکتا تھا، اژدہا بنتا تھا، آپ بھی پھینک کے دکھاؤ، اژدہا بن جائے تو میں بھی اسلام لے آؤں۔ اب کیا کریں؟ کیسے اژدہا پھینکے تو کیسے وہ عصا پھینکے تو اژدہا بن جائے؟ اسی بات کو تو ہم سمجھاتے ہیں، رسول جیسے کا ہونا چاہیے تھا، رسول جیسے کا ہونا چاہیے تھا۔ اب 3 عالم جو تھے مختلف نبیوں کے، ان کے کان میں جب یہ حدیث پڑی، انہوں نے سنا کہ ایک نبی آیا مدینے میں اور یہ کہتا ہے کہ میری امت کے علماء امتی افضلو من انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے علماء سے افضل ہیں۔ تو اب ان کے کان میں جب آواز پڑی، ایک موسیٰ کا امتی، ایک حضرت داؤد کا امتی، ایک حضرت عیسیٰ کا امتی، یہ اکٹھے ہو کے آ گئے دربار میں۔ پہلے انہوں نے پوچھا کہ رسول کہاں ہے؟ مدینے میں آئے تو پتا چلا رسول تو رہے نہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ یہ جو حدیث ہم نے سنی ہے، ہم نے اس کو کنفرم کروانا تھا رسول سے کہ کیا یہ آپ ہی کی حدیث ہے کہ آپ کی امت کے علماء ہمارے انبیاء سے بھی افضل؟ کیا یہ آپ ہی کہہ دیا؟ ہم تو کنفرم کروانے کے لیے مدینے آئے تھے۔ جب وہ آئے تو پتا چلا رسول دنیا میں نہیں رہے، ظاہراً روپوش ہو چکے ہیں۔ تو اب یہ پریشان ہو کے جب جانے لگے تو ان میں سے ایک نے کہا کہ رسول کی جگہ پہ کوئی تو تخت پہ بیٹھا ہوگا، جا کے اس سے پوچھ لیتے ہیں۔ اب یہ چلے گئے، دربار خلافت میں پہنچے، اب تینوں نے اپنا مدعا آگے رکھا۔ جو حضرت موسیٰ کا امتی تھا وہ کہنے لگا میرا نبی موسیٰ لکڑی کے عصا کو پھینکتا تھا، اژدہا بنتا تھا، آپ بھی بتا کے دکھائیے۔ خاموش۔ اور حضرت عیسیٰ کا امتی کہنے لگا میرا نبی عیسیٰ مردے کو اللہ کے حکم سے زندہ کرتا تھا، آپ بھی کر کے دکھائیے۔ خاموشی ہے دربار میں۔ تیسرا جو داؤد، حضرت داؤد علیہ السلام کا امتی کہنے لگا میرا نبی داؤد لوہے کو ہاتھ لگاتا تھا، وہ اتنا نرم ہو جاتا تھا کہ لوہے میں سے تار نکلنا شروع ہو جاتی تھی، آپ کر کے دکھائیے۔ مایوسی، تینوں نکل گئے۔ ہوا میں پھر وہی کہوں گی بنا ہو جناب سلمان کا کہ ان تینوں کو لے گئے ایک جگہ باغ میں جہاں مولا علی کام کر رہے تھے، تو لا کے ان تینوں سے کہا دیکھو یہ ہے جو ہر مشکل کا مشکل کشا ہے، اس سے پوچھئے، ان سے اپنے مسئلوں کے حل کروا لیجیے اپنے مسئلے۔ تو مولا کو آپ نے کہا، سلمان نے، کہ مولا یہ مسئلے لے کے آئے ہیں۔ مولا نے بیلچہ ہاتھ میں تھا اور پوچھا، پہلے داؤد کا جو امتی تھا، مولا نے پوچھا کیا مسئلہ ہے تیرا؟ کہنے لگا میرا نبی داؤد جو ہے وہ لوہے کو ہاتھ لگاتا تھا، وہ نرم ہو جاتا تھا۔ مولا نے فرمایا یہ بیلچے کا دستہ الگ کیا، وہ جو لوہے والا حصہ تھا، مولا نے فرمایا اس کو پکڑ لے اور بس اتنا کہہ تجھے مصطفیٰ کا وسیع حکم دیتا ہے کہ تو نرم ہو جا۔ تو پھر دیکھ اس نے ہاتھ ڈالا، لمبا چلتا گیا، وہ تار بنتی گئی، جب اس نے چھوڑا تو واپس بیلچہ بن گیا۔ مشکل کو میری حل کرو محمد مصطفیٰ، نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی مدد آقا مولا کی ذات پہ بلند تر صلوات، اللہم صلی
آپ کو ایک دلیل کے طور پہ حدیث بھی پہلے پیش کی تھی تاکہ آپ اچھی طرح سے سمجھ سکیں ان تصرفات کو بغیر کسی تردد اور شک کے، تاکہ دوسروں کو بھی ہم بتا سکیں کہ ہمیں فخر ہے ہم جس عقیدے پہ ہیں اور جن ہستیوں کو مانتے ہیں وہ کن کمالات کے مالک ہیں۔ اس کے بعد مولا نے حضرت موسیٰ کے امتی سے کہا کہ تیرا نبی کیا کارنامہ کرتا تھا؟ کہنے لگا کہ میرا نبی موسیٰ جو تھا وہ عصا کو زمین پہ مارتا تھا، پھینکتا تھا، وہ اژدہا بن جاتا تھا۔ تو مولا نے وہ جو دستہ تھا اسی بیلچے کا اس سے کہا کہ یہ لے اور اس کو زمین پہ پھینک کہ تجھے مصطفیٰ کا وسیع حکم دیتا ہے کہ تو اژدہا بن جا۔ اس نے پھینکا، وہ اژدہا بن گیا۔ اب وہ ڈرنے لگا۔ میں نے تو جب یہ روایت پڑھی اور میں نے اس جملے سے بڑا لطف لیا، پتہ نہیں آپ لطف لے گی یا نہیں۔ مولا نے پھر کیا فرمایا؟ جب وہ ڈرا تو مولا نے فرمایا کہ تیرا نبی بھی ڈر گیا تھا، تیرا نبی بھی ڈر گیا تھا۔ پھر مولا نے اس کو ہاتھ ڈالا، عصا بن گیا۔ اس کے بعد جو عیسیٰ کا تھا وسیع، اس سے فرمایا تیرا کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا میں مان گیا کہ آپ ہی حقیقی جانشین ہیں، میں کچھ نہیں کہتا۔ ایمان لے آیا، ہم تینوں آپ پہ ایمان لے آئے، ہمیں اسلام کا کلمہ پڑھا دیجیے۔ پھر وہ حضرت عیسیٰ کا جو تھا وہ کہنے لگا مولا لیکن پھر بھی تھوڑا سا اطمینان اور ہو جائے گا اگر آپ مجھے ایک مردہ مجھے بھی زندہ کر کے دکھائیں۔ میرا نبی مردے کو زندہ کر دیتا تھا۔ مولا نے فرمایا اچھا ایک مردے کو زندہ کرنا ہے کہ سارا قبرستان اٹھا دوں؟ کہنے لگا مولا بس ایک قبر کا ہی مجھے حال دکھا دیں۔ تو مولا اس کو لے گئے ایک قبرستان میں، ایک قبر کو ٹھوکر مار کے آپ نے حکم دیا، وہ سر کو جھاڑتا ہوا مردہ اٹھ کھڑا ہوا اور سلام کیا، السلام علیکہ یا وسیع اللہ، السلام علیکہ یا ولی اللہ۔ جب سلام کیا مولا نے حکم دیا بس اتنا ہی کام تھا، واپس سو جا، واپس چلا گیا۔ یہ تصرفات ہیں ان ہستیوں کے۔ بس مولا فرماتے ہیں کہ غلو تک نہ جاؤ، ہمیں خالق نہ سمجھو، ہمیں اپنے جیسا بھی نہ سمجھو۔ اس کے بعد تم ہمارے جتنے بھی فضائل بیان کر سکتے ہو کرو، تم ہماری عظمت کو سمجھ ہی نہیں سکتے، پہنچ ہی نہیں سکتے اس مقام عظمت کو۔ سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے مقامات علی کو، ذات جلی جانتی ہے ذات علی کو، کوئی اور نہیں جان سکتا مولا کائنات کے مقامات کو۔ تو بس مومنات سمجھنا ہے ہم نے ان ہستیوں کو، ان کو سمجھنے میں ہمارا فائدہ ہے، یہ محتاج نہیں ہے۔ ہم نہیں بھی سمجھیں گے ان کی عظمت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یہ ہماری نجات کے ذریعے ہیں جو اللہ نے ہمیں دیے ہیں، اور خدا کہتا ہے کہ ان نجات کے وسیلوں کو پہچان دو تاکہ تمہاری آخرت آسان ہو جائے، کیونکہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، وہ ہمیں جہنم میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ اس لیے اس نے جب ہمیں خلق کیا، زندگی دی، ساتھ اس نے ہادی بھی رکھے تاکہ ان ہادیوں کی وجہ سے ہم صحیح راستے پہ رہیں۔ تو بس مومنات افسوس اسی بات کا ہے کہ نہ اپنوں نے سمجھا نہ دوسروں نے سمجھا۔ کلمہ گو، کلمہ پڑھ کے، نبی کا کلمہ پڑھ کے کربلا میں نبی کی اولاد کو قتل کرتے رہے۔ میں سوچتی ہوں کبھی کبھی کہ کون سی ایسی مصیبت کہ ہم کسی ایک مصیبت کا بھی مومنات حق ادا نہیں کر سکتے۔ جتنی مصیبتیں آل محمد پر آئی ہیں، ہم کسی ایک مصیبت پہ بھی ساری عمر روتے رہیں تو ایک مصیبت کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ دعا کیا کریں کہ خدا ہمیں زیادہ سے زیادہ اس حق کو ادا کرنے کی توفیق دے، ہمیں غم جناب سیدہ میں، اولاد سیدہ کے غم میں رونے کی توفیق دے، اور ہمارا یہ گریہ بھی قبول فرما۔ مومنات جناب سید سجاد، میرا دل نہیں کرتا کہ میں اپنے اتنے باعظمت مقام کے امام کے لیے بیمار کربلا کا لفظ مجھے بالکل پسند نہیں۔ کسی مصلحت کے تحت کچھ عرصے کے لیے بیمار ہوئے تھے، لیکن
اچھا نہیں لگتا مجھے کہ میں بیمار کربلا کروں، لیکن امام کے جو مصائب ہیں، قید خانے میں بیویوں پہ جو مصیبتیں آئیں، اب جو ایام خاص طور پہ 4 سالہ معصومہ کے ایام جو آگے آنے والے ہیں، ہر ایک کی مصیبت اپنی جگہ پہ بہت عظیم ہے۔ قید خانے میں ایک وقت ایسا آ گیا تھا کہ اتنا تنگ و تاریک قید خانہ تھا کہ ایک مرتبہ امام سجاد جیسا صابر امام دربان سے کہتا ہے، اے دربان، بڑے عرصہ ہو گیا، پتہ ہی نہیں تازہ ہوا کیسی ہوتی ہے، اگر تیری اجازت ہو کچھ دیر باہر آ کے بیٹھ جاؤں تاکہ میں تازہ ہوا کھا لوں۔ یہ آج ہی اجر رسالت ہے جو اس امت نے ادا کیا۔ اس دربان کو رحم آیا، اس نے کہا ٹھیک ہے قیدی آ جا، باہر آ کے بیٹھ سکتے ہو۔ جب امام باہر آ کے بیٹھے، سر جھکا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک محب امام سجاد کا وہاں سے گزر ہوا، جو امام سجاد کا محب تھا۔ اس نے جب دیکھا، پہچانا نہیں یہ امام ہے، اس نے دیکھا کہ اچھا میرے امام کہا کرتے ہیں قیدیوں سے اچھا سلوک کرنا چاہیے، ان کی احوال پرسی کر لینی چاہیے، یہ کیسا قیدی ہے، کتنا نحیف ہے اور کس طرح سے اس کو جکڑا ہوا ہے کڑیوں اور بیڑیوں میں۔ وہ پاس آیا اور کہنے لگا، اے قیدی کوئی حاجت ہے تو بتا دے، کوئی خواہش ہے تو بتا دے۔ امام سمجھ گئے، امام تو پہچان گئے۔ امام نے ایک مرتبہ جو سر اٹھایا، امام نے فرمایا کہ اے شخص، تو چاہتا ہے کہ میں تجھے حاجت بتاؤں، اپنی کوئی خواہش بتاؤں؟ تو اس شخص نے جب اللہ کی آواز کو سنا، اس کا دل بے چین ہوا، وہ تڑپ گیا، اضطراب میں مبتلا ہو گیا۔ تو ایک دم اس نے پوچھا کہ اے قیدی مجھے یہ بتا تو کس دیس سے ہے، کس جگہ سے تیرا تعلق ہے؟ تو امام نے فرمایا مدینے سے۔ کہنے لگا مدینے سے؟ مدینہ تو میرے آقا کا شہر ہے، کیا آپ وہاں پہ محلہ بنی ہاشم کو جانتے ہیں؟ کہنے لگے ہاں بالکل، میں محلہ بنی ہاشم سے ہی تعلق رکھتا ہوں۔ وہ ایک دم پریشان